حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقے کو پھاند نہیں سکتی۔ بلا و مصیبت، برائی، بیماریوں کا علاج، یہ تمام تر چیزیں صدقے میں موجود ہیں۔ یعنی اگر کوئی بلا و مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ صدقے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کرو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، مصیبتوں کی موجوں کا دعا سے استقبال کرو۔ کنز العمال میں کئی احادیث ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بیماروں کی صدقہ سے دوا کیا کرو، اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے کہ صدقے کی کثرت بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا صدقے سے بیماریوں کا علاج کیا کرو، کہ صدقہ آبرو ریزیوں کو بھی ہٹاتا ہے اور بیماریوں کو بھی ہٹاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، عمر بڑھاتا ہے۔ صدقہ کرنا 70 بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں کم سے کم درجہ جذام کی اور برس کی بیماری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اپنے تفکرات اور غموں کی تلافی صدقے سے کرو، اس سے اللہ تعالی شانہ تمہاری مضرت کو بھی دفع کرے گا اور تمہاری دشمن پر مدد بھی کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے، ایک بھی ٹکڑا اس کپڑے کا رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ابن ابل جعد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صبح کو سویرے سویرے صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ مرنے کے وقت شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے اور مرض کی شدت کی وجہ سے ناشکری کے الفاظ نکلنے سے روکتا ہے اور ناگہانی اچانک موت سے روکتا ہے۔ مطلب حسن خاتمہ میں مددگار ہے صدقہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے صدقہ قبر کی گرمی کو زائل کرتا ہے اور آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی جتنا زیادہ صدقہ کرے گا اتنا ہی زیادہ سایہ پائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی اور وہ بہت آسان چیز ہے، جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے، اور وہ ہے یہ کہ اللہ جل شانہ کی اخلاص سے عبادت کرو، عبادت میں ملاوٹ نہیں، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں، خیر کے دروازے بتاؤں، اور وہ یہ ہے روزہ ڈھال ہے، صدقہ خطاؤں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں نماز بھی ایسی ہی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی تتجافی جنوبہم، یہ آیت تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں تم کو سارے کام کا سر اور ستون اور اس کی بلندی بتاؤں؟ سب کا سر تو اسلام ہے، اسلام کے بغیر کوئی چیز معتبر نہیں ہے، اس کا ستون نماز ہے، ستون کے بغیر اسلام کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، اور اس کی بلندی جہاد ہے،
جب تک جہاد والی تلوار تمہارے ہاتھ میں ہوگی تمہیں کوئی نگوں نہیں کر سکے گا، تمہارے اوپر کوئی وار نہیں کر سکے گا۔ اور آپ نے فرمایا ان سب چیزوں کی جڑ بتاؤں؟ جڑ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، پکڑ کر ارشاد فرمایا اس پر قابو رکھو، اس پر قابو رکھو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے؟ جو کچھ زبان سے بات چیت کر لیتے ہیں اس پر بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں روئے اے معاذ، کیا آدمیوں کو ناک کے بل اوندھے منہ جہنم میں زبان کے علاوہ اور کوئی چیز بھی ڈالتی ہے؟ یہی تو ہے زبان جو لوگوں کا کلیجہ چیر دیتی ہے، لوگوں کی عزت تار تار کر دیتی ہے، لوگوں کے اخلاق کے جنازے نکل جاتے ہیں، لوگوں کا سر جھک جاتا ہے اس زبان کی وجہ سے۔ اگر اس کی حفاظت ہو جائے تو کمال ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔